آپ کو پتہ ہے فکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ فکر کس چیز کا نام ہے؟ فکر اس چیز کا نام ہے جس کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی، جس کو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سچی زبان نے جنت کی بشارت دے دی۔ اگر آج ہمیں اور آپ کو کوئی مذاق سے بھی بولے کہ یار تو تو جنتی ہے، تو جنت میں جائے گا، تجھے جنت ملے گی، تجھ سے اللہ راضی ہے، تو اتنا نیک آدمی ہے، تو اتنا پارسا ہے، تو اتنا نمازی ہے، تو اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، حالانکہ ہمارا تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جو صبح کے تہجد کی نماز سے لے کر سارا دن عبادت میں لگا رہتا ہے، سارا دن نمازیں پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، ساری اچھائیاں کرتا ہے، سارے اچھے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے سارے اعمال کرتا ہے، لیکن اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کس حالت میں وہ مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا نہیں ہوگا، قبر کا عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، موت کے عذاب سے بچے گا نہیں بچے گا، جنت ملے گی نہیں ملے گی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دنیا میں دے دی، اس کے باوجود فکر کیا تھا ان کے زندگیوں میں؟ اس طرح فکر کہ رات کو نیند نہیں آتی، رات کو بہت کم سوتے، تہجد کی نماز میں ایسے روتے کہ دیکھنے والا بھی رونے لگ جاتا، سننے والا بھی رونے لگ جاتا۔ اتنی فکر، دنیا سے جا رہے ہیں موت کی حالت میں، پھر بھی کہہ رہے ہیں زمین پہ لٹا دو، زمین کے اوپر میرے منہ کو رکھ دو تاکہ مٹی میرے چہرے پہ لگے اور اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، اس کے باوجود بھی رات کو نہیں سوتے تھے خوشی سے، دنیا میں کسی لمحے بھی بے فکر نہیں رہتے تھے، ہر وقت رونا، ہر وقت اللہ کا خوف، ہر وقت یہ فکر کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت دے دے، موت کے عذاب سے بچ جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائے، جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اس صحابی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا، جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان بھی اپنا رخ بدل لیتا ہے۔ وہ صحابی جس کو جنت میں اللہ کے رسول نے، جس صحابی کو دنیا میں صدیق اکبر کا لقب دے دیا، اور جس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن اس صحابی کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جس کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا، جس کو صدیق اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اللہ کے رسول کا ساتھی، اور جنگ بدر کا ساتھی، اور ہجرت کا ساتھی، اور اللہ کے رسول کے سسر بھی ہیں، اور عشر مبشرہ کے سب سے پہلے صحابی بھی ہیں، اس کے باوجود بھی رات کو دیر تک نماز پڑھتے، اپنے آپ کو تھکاتے اور بل بلا کے روتے، سب کچھ کرتے، سارے اچھائیاں کرنے کے باوجود بھی اتنی فکر کے باوجود بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو کہاں ہے فکر؟ ہم تو نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے، ہم تو اچھے اعمال بھی نہیں کرتے، تہجد تو ہمارا عطا پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کے ہر کام کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے اندر تو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ آیا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، آیا کہ میں کس حالت میں دنیا سے جاؤں گا، کیا دنیا سے مرنے کے بعد مجھے قبر کے عذاب سے اللہ مجھے بچائے گا، میں موت کے عذاب سے بچ جاؤں گا، جنت کی مجھے خوشخبری ملے گی کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا، جنت کا فیصلہ دے گا، کچھ بھی پتہ نہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم بے فکر ہے، بے غم ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی رونا نہیں، کوئی تہجد نہیں، کوئی نمازیں نہیں، کوئی عبادت نہیں، کچھ نہیں، ہم سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی بے فکر ہیں۔ وہ صحابہ جن کو دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دے دی، اس کے باوجود بھی اتنی فکر جس کا ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہماری سوچ سے بھی ورا ہے، وراء الورا ہے، ہماری سوچ سے بھی بہت دور ہے۔ اس کو کہتے ہیں فکر۔ دنیا میں جنت کی بشارت ملنے کے باوجود بھی چین کی نیند نہیں سوتے تھے، بالکل بے فکر ہو کے نہیں رہتے تھے، ہر وقت فکر مند رہتے، ہر وقت اللہ کے خوف ان کے اوپر طاری رہتا، ہر وقت اللہ سے ملنے کی فکر رہتی، ہر وقت قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر رہتی، جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر رہتی، ساری فکریں ان کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی دنیا میں اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دے کے دنیا سے چلے گئے، مرنے کے بعد آج ان کے نام کو ہم لیتے، لیکن ہمیں کوئی بھی فکر نہیں ہے، ہمارا کیا بنے گا۔